میں سمجھتی تھی کہ میرا کوئی آئیڈیل نہیں، حالانکہ میں نے ایک خوبصورت انسان کو اپنے خوابوں میں سجایا ہوا تھا، اور جب میری سوچوں کے برعکس ایک خوبصورت مگر بدسیرت آدمی سے میری شادی ہوئی تو اندازہ ہوا کہ میں بھی ایک آدیش رکھتی تھی اور نوشین کو بلا وجہ طنز کا نشانہ بنایا کرتی تھی۔ نوشین میری ہم جماعت تھی اور ماموزاد بھی۔ ان دنوں ہم ایف اے کی طالبات تھی۔ اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ اول اور میں دوئم پوزیشن لیتی۔ ہماری دوستی مثالی تھی۔ حسد کرنے کی بجائے دونوں مزید محنت سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی تھی۔ کالج کی سب لڑکیاں جانتی تھی کہ ہم دونوں میں آپس میں بہت پیار ہے۔ کالج میں تو ہم ہر وقت ساتھ ہوتی، لیکن ہمارے گھر فاصلے پر تھے۔ کبھی خاص مواقع پر ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ ہمارے درمیان یوں تو ذہنی ہم آہنگی تھی، لیکن ایک بات پر اختلاف رہتا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل پرست لڑکی تھی اور میں حقیقت پسند۔ میں اسے سمجھاتی کہ حقیقت اور آئیڈیل ندی کے دو کنارے ہیں جو باہم نہیں مل سکتے، لیکن وہ میری اس دلیل سے اتفاق نہ کرتی تھی۔ اس میں ایک صفت اچھی تھی کہ وہ مجھ کو سچے دل سے دوست سمجھتی تھی اور بھروسہ بھی کرتی تھی۔ مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ وہ اپنے خوابوں میں ایک ایسے شہزادے کو بسائے ہوئے تھی جو کسی دوسری دنیا کا باسی تھا۔ جب وہ ایک خوبصورت جیون ساتھی کی تمنا کرتی تو میں کہتی کہ جیسا تیرے خوابوں میں ہے، حقیقی زندگی میں ایسا حسین شہزادہ تجھ کو مل نہیں سکتا، لہٰذا تم کسی یوسف ثانی کے خواب دیکھنے کی بجائے کسی خوبصورت شخص کو بطور جیون ساتھی اپنے رب سے مانگا کرو۔ وہ میری بات پر کان نہ دھرتی بلکہ برا منا لیتی۔ جب موڈ میں ہوتی تو اپنے خوابوں کے شہزادے کی تصویر الفاظ میں کھینچ دیتی۔ کہتی تھا بندہ، مجھ کو تو گوری رنگت، نیلی آنکھوں اور چوڑے شانوں والے ایسے جیون ساتھی کی تمنا ہے جس کا قد لمبا ہو اور پرسنالٹی شاندار ہو، جس کے بال گھنگریالے ہوں اور جب وہ مسکرائے تو اس کے لبوں سے پھول جھڑیں۔ تم نے یونانی دیوتاؤں کے مجسمے دیکھے ہیں نا؟ تبھی میں تنگ آ کر کہتی، نہیں، میں نے نہیں دیکھے پتھر کے مجسمے، میں نے تو گوشت پوست کے جیتے جاگتے انسان دیکھے ہیں، معمولی شکل و صورت کے، عام سی صورت والے لیکن سیرت کے دھنی ہو تو ہی بات ہے، صورت کے گلفام ہو لیکن عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہوں۔ ایسے جیون ساتھی کی مجھ کو آرزو نہیں ہے۔ خدا را سوچو کہ اس خوبصورت جال سے نکلو، ورنہ اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ جاؤ گی۔ یہ تو سچ تھا کہ ظاہری خوبیوں والے انسان کا باطن بدصورت ہو تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نوشین کی سوچ کو نہ بدل سکی، اس کو حقیقت تسلیم کرانے میں ناکام رہی اور وہ اپنے خوابوں کے بھنور کے حصار سے باہر نہ نکل پائی۔ وہ بحث میں مجھے یہ کہہ کر ہرا دیتی کہ میری طرف دیکھو، میں خوبصورت ہوں تو میرا جیون ساتھی بھی میری طرح حسین و جمیل ہونا چاہیے۔ خوبصورت مرد سے شادی کرنا میرا حق بنتا ہے۔ بھلا میں کیوں کسی معمولی شکل و صورت کے شخص سے شادی کروں جو ظاہراً مجھ سے میچ نہ کرتا ہو، خواہ وہ ہزار باطنی خوبیوں کا مالک ہو۔ مجھے نہیں کرنی کسی بد شکل سے شادی۔ بعض اوقات انسان ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جس میں نفرت اور غرور بھرا ہوتا ہے، تب قدرت کی اس پر ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے گریجویشن مکمل کر لی تو ہمارے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آپ جس کو میرے لیے منتخب کریں، اول بات یہ مد نظر رکھنا کہ وہ اچھی سیرت کا ہو، شکل معمولی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہوگا، کیونکہ صورت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر ساری زندگی نیک سیرت سے پرسکون چلتی ہے۔ اماں جواب دیتی، یہ باتیں بے وقوف لڑکیاں سوچتی ہیں، جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، کسی کی صورت اچھی تو کسی کی سیرت، اور خوش قسمت وہ کہ جس کی قسمت میں سیرت و صورت میں دونوں خوبیوں والا جیون ساتھی لکھا ہو۔ انسان تو بس اوپری چھان پھٹک کر لیتا ہے، اندر کا حال کسے معلوم۔ چناؤ کے عمل میں انسانی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ لڑکا اچھا ہو، لیکن اس میں لڑکی کی اپنی قسمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بس دعا کرنا چاہیے کہ سب اچھا ہو جائے۔ نوشین کے گھر کا ماحول ہمارے جیسا نہ تھا۔ وہ لوگ لڑکی کی رائے نہیں پوچھتے تھے۔ اس کے والد تو بہت سخت مزاج تھے۔ ان کا کہنا تھا، لڑکی سے کیا پوچھنا، لڑکی کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس کی رضا و منشا کی چابی اس کے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ جس سے چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ بھلا لڑکی کیا جانے کون اچھا ہے کون برا ہے۔
ماموں عجیب مزاج رکھتے تھے، وہ سنتے سب کی مگر کرتے اپنے من کی تھے، اور جس بات پر اڑ جاتے دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس کام سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ ہاں، ماموں کی ایک سوچ مجھ سے ضرور ملتی تھی، یہ کہ وہ یہی کہتے تھے کہ خوبصورتی سے زیادہ انسان کی خوبصورتی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی بیٹی نوشین کے لیے بھی وہ کسی ایسے رشتے کے ہی منتظر تھے۔ آخرکار ایک ایسا رشتہ آ ہی گیا، اور یہ ممانی کے دور کے رشتے دار تھے۔ لڑکا نہایت نیک اتوار، شریف النفس اور صاحب حیثیت، لیکن شکل و صورت سے کچھ گیا گزرا تھا۔ نوشین کے آئیڈیل سے تو وہ بالکل برعکس تھا، لیکن معاشرے میں اس کا ایک مقام تھا، عزت اور احترام کے لحاظ سے بھی اور کاروباری ساکھ کے اعتبار سے بھی۔ نوشین کو انہوں نے اس کی خوبصورتی کے علاوہ ذہانت کی وجہ سے بھی پسند کیا تھا۔ لڑکے نے جب نوشین کی ایک جھلک دیکھی تو اسی سے شادی کرنے کا سوچ لیا۔ وہ اپنے جذبے میں سچا تھا، مگر نوشین نعیم کا مذاق اڑاتی تھی، کہتی کہ اس شخص کے خواب تو دیکھو، کوے کی چونچ میں انار کی کلی۔ میں نے کہا، نوشین، کیا معمولی صورت والے کو خوبصورت خواب دیکھنے کا حق نہیں ہوتا؟ شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ لڑکا ممانی جان کو بھی ایک آنکھ نہ بھایا، مگر ماموں کا تو اپنا الگ سوچنے کا رنگ ڈھنگ تھا۔ وہ نعیم سے ملتے ہی دل و جان سے اس پر فدا ہو گئے اور اسی کو داماد بنانے کی ٹھان لی۔ وہ بیوی کو سمجھاتے کہ نیک بخت قدرت نے نعیم کو ایسی متوازن شخصیت سے نوازا ہے کہ اس کے باطن کی خوبصورتی کو لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو ظاہری حسن کی چکا چوند سے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اب ان کے گھر میں کشمکش شروع ہو گئی۔ نوشین کہتی کہ میں نعیم جیسے بد شکل سے شادی نہ کروں گی، اور اس کی ماں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ شوہر کے فیصلے کو جانتی تھی کہ وہ کسی صورت یہ رشتہ ہاتھ سے کھونے نہ چاہتے تھے۔ بیوی تو میاں کا موقف سمجھ گئی، لیکن نوشین کو کون سمجھاتا؟ وہ ماں سے جھگڑتی تو ادھر ماموں نے کہہ دیا کہ نوشین کی شادی جہاں میں چاہوں گا وہیں ہوگی۔ زندگی کا تجربہ ہمیں ہے یا اس کو؟ جس دن نوشین کی شادی کی تاریخ رکھتی گئی، اس کو سکتہ ہو گیا۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا کہ واقعی اس حور پری کو اس کے آئیڈیل کے برعکس انسان کے پلے باندھا جا رہا ہے۔ تصوراتی شہزادے کی تصویر جو برسوں سے اس کے تخیل کے پردے پر ثبت رہی تھی، اس کی وجہ سے ہی نعیم کی اچھائیاں بھی پس منظر میں جا رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا تک اپنی توہین خیال کر رہی تھی، حالانکہ وہ اب اس کا دلہا بننے جا رہا تھا۔ جب اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے ساون بھادوں کی دھواں دار بارش نے بھی ماموں پر کوئی اثر نہ کیا تو اس نے بھوک ہڑتال کر ڈالی۔ ماموں اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اب وہ ایسے سخت دل ہو گئے کہ کہتے کوئی باپ اولاد کی برائی نہیں چاہتا۔ نوشین مجھے عزیز ہے، تو ہی اس کی بھلائی میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب جذباتی ہو رہی ہے، جب شادی ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں کو کیا خبر کہ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ قصہ مختصر، وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ نہ ہٹے۔ مائیوں کے روز نوشین کی حالت دیکھنے والی نہ تھی، اس پر چھاجو وحشت برس رہی تھی۔ مجھ کو حوصلہ نہ ہوا کہ اس کو دلاسا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھ آئی کہ مجھ سے اس کی اتنی افسردگی دیکھی نہ جاتی تھی۔ شام کو کسی نے آ کر بتایا کہ نوشین نے زہریلی گولیاں کھا لی ہیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے گئے، بہرحال بر وقت طبی امداد سے اسے بچا لیا گیا۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دلہا والوں تک یہ بات نہ پہنچنے دی گئی۔ معمولی تکلیف کا بتا کر شادی کی تاریخ آگے بڑھا لی گئی۔ کافی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے، لیکن میں نوشین کے والد کے حوصلے کی داد دیتی ہوں کہ وہ بالکل پرسکون تھے۔ ابھی تک نوشین کے انکار کو بچکانہ حرکت کہہ رہے تھے۔ اس کی حالت سنبھل گئی تو رخصتی کی تاریخ دوبارہ رکھی گئی۔ لڑکے والے نکاح کرنے آئے تو وہ خالی خالی نظروں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ بہرحال میں اس کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ یہ موقع ایسا تھا، نکاح ہو گیا اور مرد کمرے سے چلے گئے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے خدا مجھے موت دے دے، میں کیسے اس بدشکل انسان کے ساتھ زندگی بھر رہوں گی۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسے موقع پر کوئی خود کو اتنی سنگین بد دعا دیتا ہے۔ شادی ہونا تھی سو ہو گئی۔ شروع تو نوشین بہت غمگین لگتی تھی، پھر رفتہ رفتہ اس میں بدلاؤ آنے لگا۔ نعیم کی شخصیت میں کوئی جادو تھا، یا اس نے میری کزن کو اتنی محبت دی کہ وہ اپنی سابقہ سوچوں پر شرمندہ رہنے لگی۔ نعیم نے نوشین کو ایسے رکھا
جیسے وہ کسی دیس کی شہزادی ہو۔ اس نے اپنی اچھی عادات کی بدولت بہت جلد اپنی دلہن کو گرویدہ بنا لیا۔ اب میں اس کو اس کے خوبصورت آئیڈیل کی یاد دلاتی تو وہ کہتی تم سچ کہتی تھی، واقعی تصوراتی پرچھائیوں اور حقیقی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پرچھائیاں تو محض پرچھائیاں ہوتی ہیں، مگر حقیقت سچ ہوتی ہے، اور سچ کڑوا ہو کہ میٹھا، اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ میری ساری سوچیں فضول اور بکواس تھی۔ نعیم بہت اچھے اور نفیس انسان ہے، ان کی نرم طبیعت نے میرا دل جیت لیا ہے، مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ ان کی اس محبت کو نہ جانے کس کی نظر لگی کہ ایک رات نوشین کے پیٹ میں شدید درد تھا، اس کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ جو گولیاں اس نے خودکشی کی خاطر کھائی تھی انہوں نے اس کے معدے پر برے اثرات ڈالے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ اثرات زخم بن گئے تھے۔ جب نوشین کو پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اب میں مرنا نہیں چاہتی، بار بار کہتی تھی کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، خدا را کوئی مجھے مرنے سے بچا لے۔ اس کی یہ باتیں دل کو دہلا دینے والی ہوتی، لیکن زخم ناسور بن گئے تھے، اس لیے تجویز ہوا کہ اس کا علاج بیرون ملک کرانا چاہیے۔ نعیم بھائی کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ جس روز اس کو امریکہ لے جا رہے تھے وہ ایئرپورٹ پر ہر کسی کو عجیب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور اس کے شوہر کی ایسی حالت تھی جیسے وہ اجڑ گیا ہو۔ نعیم بھائی کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے نوشین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور وہ بار بار کہتی تھی کہ میں تمہیں اور اس خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ وہ بار بار میرے گلے لگ کر کہتی تھی امی سے کہنا میرے بچوں کا بہت خیال رکھیں، میں جلد لوٹ آؤں گی۔ جاتے جاتے اس نے یہ آخری جملہ کہا جس کو میں عمر بھر نہیں بھلا سکتی۔ اس نے کہا میں خود کو رخصتی والے دن بد دعا دے رہی تھی، شاید میری وہی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میں بہت ناشکری ہوں نا، اس کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور اس کا آپریشن ہونا تھا۔ ہم سب اس کی زندگی کی دعا کر رہے تھے، لیکن کسی کی دعا نے اثر نہیں کیا، آپریشن کامیاب نہ ہوا۔ 15 روز بعد اس کی لاش واپس آ گئی۔ نعیم بھائی بے حس و حرکت ایک ایک کا منہ تک رہے تھے۔ جس شخص کو اس نے بدشکل کہہ کر اس سے نجات حاصل کرنا چاہی تھی وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ وفادار تھا۔ اس نے اپنے بنگلے کے احاطے میں اس کی قبر کھدوائی اور بچوں کی پرورش کی خاطر گھر میں ہی دفتر بنا لیا۔ اس بدصورت شکل نے خوبصورتی کی ایسی مثال قائم کی کہ نوشین کی روح بھی حیران ہوتی ہوگی۔ اتنے برس ہو گئے، آج بھی وہ صبح سویرے روزانہ نوشین کی قبر پر تلاوت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ارد گرد کی صفائی کرتا ہے۔ افسوس کہ ایک نادان لڑکی نے اپنی نادانی کے باعث اپنا سب کچھ کھو دیا اور زندگی کی بازی وقت سے پہلے ہار گئی۔